نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس باری تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا جو اس کے شان کے لائق ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا نوازشات، کرم، فضل میں آج کی اس محفل کا ہماری زندگیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں اور جو بھی نوازشات اور انعام فرمائے ہیں، ان میں آج کی یہ محفل بھی شامل ہو گئی الحمدللہ۔ جس عنوان سے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ حضور غوث العظم کا نام ہی تصوف ہے۔ ان کی تعلیمات، ان کی ذات، اس پر کیا بات کی جائے، آپ کا نام ہی تصوف ہے۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں میرے بڑے عزیز دوست، بھائی، کلاس فیلو، طویل مدت کے بعد کچھ مہینے قبل بھی یہاں پر حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی حضرت سے۔ میری مراد ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ بڑا عرصہ ہم نے ایک ساتھ آغاز کیا پڑھنے کا، ایک ساتھ فراغت کی علیمیہ سے، اور بڑے عرصے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، اور غالباً کئی مرتبہ پہلے بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ دعوت دے چکے تھے، اور میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصروفیات کی بنا پر یا اپنی سستی کہہ لیں بہانہ کر لیتا تھا۔ اس بار بھی حضرت بخوبی واقف ہیں کہ میں صرف اور صرف جو میری ابھی یہاں پاکستان جو میں آیا ہوں، میں اپنے مرشد گرامی حضرت صوفی باصفا حضرت نثار الملہ والدین حضرت نثار الحق نقشبندی مجددی دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے عرس مبارک کی میں شرکت کے لیے میں آیا ہوں، اور اس سلسلے میں لگاتار پروگرام ہو رہے ہیں۔ کل بھی پروگرام تھا، ابھی بھی میں ایک اسی پروگرام سے خطاب کر کر آیا ہوں، پھر جانا ہے، اور کل پھر پورا دن پروگرام ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے میری بھی اور مجھ جیسے کئی لوگوں کی جو اسلاف کی یاد منانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پروگرام ارینج کرتے ہیں جس سے ہم ان محافل کے اندر، ایسی بزم کے اندر اپنے ان کے ساتھ نسبت کا یہ عہد کا تجدید کرتے ہیں۔ یہ تجدید عہد ہے، یہ صرف محض یادگار منانا نہیں ہے، محض ان کی سیرت، ان کی تعلیمات کو بیان کرنا، سننا یا خالی سمجھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان تمام حفلات کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے
جتنے بھی گوشے ہیں ان سے کچھ حاصل کر کر اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی اس کو شامل کریں۔ اگر ایک محفل سے ایک بزرگ کی ایک بات کو بھی لے لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایک اچھا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن جَاهَدَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کس لیے؟ فینا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہم میں ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے، ہماری رضا کے لیے، رب فرماتا ہے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یقیناً انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، راہیں دکھا دیتے ہیں، ایک نہیں کئی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ میرا اصل میں موضوع جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا تھا، یہ بڑا، جو بھی موضوع ہو، اور تمام مقررین علماء یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ بڑے طویل ہوتے ہیں اور ان کو بریفلی اور پریسائز کر کے بیان کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے چند باتیں جو اپنے تجربے سے، مشرق و مغرب کا تجربہ، پاکستان کا اور برطانیہ کا تجربہ، سب سے جو اہم بات میں نے نوٹس کی ہے، اللہ رب العزت کی بنائی کی ہوئی مخلوق کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، جتنا مرضی ترقی کر لے، آپ جس رنگ و نسل کے انسان سے ملیں، ایک چیز سب میں آپ کو کامن نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی خطۂ ارض سے اس کا تعلق ہو۔ جب آپ اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی سکون کی تلاش میں ہے۔ اور ہر مذہب کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں، اب چونکہ میں رہتا ہی ایسی سوسائٹی میں ہوں کہ جہاں پر کثیر تعداد میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، بدھ ازم کو فالو کرنے والے بھی لوگ ہیں، بدھ مت کے، اس میں کیتھولک بھی ہیں، اس میں انگلیکن بھی ہیں، چرچ آف انگلینڈ کے، رسٹفیرین بھی ہیں، اور جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں تو یہ سارے باہم موجود ہیں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پر تمام انہی مذاہب کے لیڈرز جو ہیں، جو امام کہہ لیں، وہ وہاں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو سروسز کرتے، بدھ ازم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہندوؤں کو دیکھتا ہوں، سکھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، عیسائیت کے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، یہودیت کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، اسی طرح رسٹفیرین لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ کار ہے سکون حاصل کرنے کا۔ بدھ ازم کے لوگ اور جو ہندو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ سکون حاصل ہو۔ جو عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو رہبانیت میں رکھتے ہیں، خانقاہی نظام میں رکھتے ہیں، بس ان کا ایک ہی درس ہوتا ہے محبت اور معافی، اور وہ اسی میں سکون حاصل کرتے ہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں۔ ملے یا نہ ملے وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، ملنا انہیں کیا ہے۔ اسی طرح یہودیت کے جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ شریعت موسوی کو فالو کرتے ہوئے بس بظاہر جو ظاہری اعمال ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں۔ رسٹفیرین لوگ ہیں وہ
میوزک کے ذریعے بینڈ باجے بجا کر سکون حاصل کرتے ہیں، اسی طرح فری چرچ کے لوگ ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو سکون دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، اور جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جو دیا گیا ہے اسلام کے اندر، وہ سکون کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ہم جب اپنا اطمینان قلب ظاہر کرتے ہیں اور اپنا منہج اور اپنا طریقہ بتاتے ہیں انہیں، تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سکون کیسے ملتا ہے، ہم بتاتے ہیں ہمیں سکون نماز میں ملتا ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سکون کلام پاک کی محض تلاوت کرنے سے بھی سکون ملتا ہے، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر چلتے چلتے ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں ہر اس چیز سے سکون ملتا ہے جو نیکی کی طرف لے جائے، ہمیں ہر نیک بات سے سکون ملتا ہے، ہمیں ہر نیک صحبت سے سکون ملتا ہے۔ اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گلاس شراب کا مل جائے، میوزک ہو اور ہلا گلا ہو، بس یہ سکون ہے۔ ایک دفعہ میں ایک شخص سے ملا، غیر مسلم تھا، انگریز تھا، شراب میں چور تھا، بوڑھا تھا، تو اس نے مجھے یہی بات کہی۔ وہ شراب خانے سے نکلا، کہنے لگا بس مجھے زندگی میں یہی پسند ہے اور مجھے سکون اسی میں ملتا ہے، اور مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر۔ تو میں نے اسے جاتے ہوئے گڈ نائٹ کہا، تو کہنے لگا، اس نے مجھے کونی ماری، کونی مار کے کہنے لگا ہمارے لیے تو ہر رات گڈ نائٹ ہوتی ہے۔ میں نے سوچا، اپنے آپ سے میں خود گفتگو کرتا رہا، چلتا رہا، میں نے سوچا کہ یہ دنیا کی غلاظت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس غلاظت کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے ہر نائٹ گڈ نائٹ ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا عظیم دین دیا، اتنا اچھا طریقہ کار دیا، نماز کے ذریعے، کلام پاک کے ذریعے، ہم کتنا ہی پیچھے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بے سکونی کا شکار ہیں۔ تو یہ چیزیں جو انسان جب دیکھتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اللہ رب العزت نے جو نشانیاں رکھی ہیں نا، یہ تفکر و تدبر کے لیے رکھی ہیں۔ کلام پاک کے اندر رب تعالیٰ بار بار تفکر و تدبر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب یہ تمام مذاہب میں اب نظر ڈالی آپ، تو آپ کو دیکھا آپ نے کہ یہاں پر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ملتی انہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ میں نے ایک شخص سے کہا، قید میں تھا، میں نے اس سے کہا، غیر مسلم تھا، میں نے کہا ہمارے ہاں سکون تو یہ ہے کہ ہم صرف خانقاہوں میں نہیں بیٹھتے، ہم وہاں بیٹھ کر صرف اللہ کی ضربیں لگا کر سکون حاصل نہیں کرتے، ہمارا تصوف، ہمارا تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہم خلوت در انجمن کرتے ہیں، ہم محفل میں رہ کر خلوت کرتے ہیں، ہم 10 بکار دل بیار کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ تو کام کرتے ہیں لیکن دل یار کی طرف ہوتا ہے۔ میں نے کلام پاک کی آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مردان حق تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس موقع پہ
خیر یہ واقعہ تو میں نے اسے نہیں سنایا، لیکن میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہمارے سلسلے کے بڑے کامل بزرگ، جنہیں والدین نقشبند کہا جاتا ہے۔ نقشبند انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اسم کو لوگوں کے قلوب پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو طواف کے دوران حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کرتے کرتے کعبے کی دیوار کے پاس گیا اور کعبے کی جو پردہ ہے اسے پکڑ کر چیخنے لگا، یا رب یا رب یا رب۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے دیکھا کہ یہ طواف کرتے کرتے قریب ہوا، کعبے کے اس پردے کو پکڑا اور چیخنے لگا۔ جب آپ نے اس کی قلب پہ نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ یہ بظاہر تو یا رب پکار رہا ہے، مگر اس کا دل اپنے مال مویشیوں، کاروبار اور گھر بار کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ بظاہر تو طواف کر رہا ہے، کعبے کے چکر لگا رہا ہے، مگر دل اس کا پیچھے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آپ رونے لگ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، باری تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہوئے بھی ہمارے دل دنیا میں مگن ہیں، اسی سوچ میں تھے۔ اس کے بعد طواف کیا، حج کے ایام تھے، مینا تشریف لے گئے۔ جب مینا پہنچے تو دیکھا کہ مینا میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، خیمے لگے ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں تو کچھ اور عجیب منظر ہوگا، تو وہیں کاروبار بھی ہو رہے تھے۔ جو لوگ حج کرنے آئے وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ احرام کی حالت میں تو ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، اور کاروبار بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں، وہ کاروبار بھی 40 یا 50 ہزار درہم کا سودا کر رہا ہے اس زمانے میں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں، مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں یہ سارے لوگ، اور یہ شخص خرید و فروخت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر۔ وہ چھوٹا موٹا سودا بھی نہیں، 40 یا 50 ہزار درہم کا۔ آپ نے اس کے قلب پہ نظر ڈالی تو محسوس کیا کہ بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا تھا، مگر اس کا دل رب سے جڑا ہوا تھا، اس کا دل غافل نہیں تھا۔ تو رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہمارے اسلام نے اس لیے تو کہا کہ خلوت در انجمن، ہم انجمن میں رہتے ہیں لیکن دل ہمارے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ سکون قلب کے لیے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ اسلام کو دیکھیں کہ مین جو چیزیں ہیں اسلام کے اندر، ہم وہ جو جب نظر ڈالتے ہیں اس کو استعارے کے طور پر یا میٹافور کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں، ایک سمجھنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام کی جو شخصیت، جو اسلام کی شخصیت ہے، آپ وہ یہ سمجھ لیں اس کے عقائد ہیں۔ اگر عقیدہ باطل، عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کی شخصیت نہیں۔ اور دوسری چیز جو اس کا جسم ہے اسلام کا، وہ شریعت ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، شریعت نہ ہو، تب بھی کسی کام کی نہیں، وہ مردہ جسم کی مانند ہے۔ اور جو اسلام کی روحانیت ہے، جو روح ہے، جسے تزکیہ، تصوف، کوئی بھی نام دے دیں آپ اسے، وہ دیکھیں تو وہ روحانیت اس کی کیا ہے؟ وہ اس کا تزکیہ نفس ہے۔ اب عقائد کی جو تشریحات دیکھتے ہیں آپ تو شرعی ہمارے جو اصطلاحات، جو ہماری دینی اصطلاحات میں عقیدہ تو ایک ہے، لیکن اس کی تشریحات جسے ہم علم الکلام کہتے ہیں وہ مختلف ہے۔ مثلا ہم عقیدے میں اشعری عقیدہ بھی ہے، ماتوریدی عقیدہ بھی ہے، معتزلہ کا بھی ہے۔ اسی طرح آپ شریعت دیکھیں، شریعت ایک ہے لیکن اس کی تفہیم
جب کی جاتی ہے تو ہمارے اصطلاح، ہماری دینی اصطلاح کے اندر، ہمارے علم کے اندر یہ بات ہے کہ اسے فقہ کہا جاتا ہے، اور فقہ کے اندر مختلف دروازے ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، لیکن شریعت ایک ہی ہے، فقہ ڈفرینٹ ہو گئیں۔ اسی طرح جو روحانیت ہے، جسے آپ طریقت کہہ رہے ہیں، یہ ہے تو ایک ہی، لیکن یہ ایک ایسی عمارت ہے، اس کے دروازے مختلف ہیں۔ کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی تنجانی ہے، مختلف اس کے دروازے ہیں، اور یہ کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اسلام کی روحانیت ہیں۔ جسم ہو، روح نہ ہو، جسم مردہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے نا، وہ صرف دو چیزوں کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ سب کا سب ڈھونگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتباع سنت، اتباع شریعت اور صحبت اولیاء، بس یہ تصوف ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ اصل میں تصوف نہیں ہے۔ اب یہ ایک پیمانہ ہے۔ اب ایک بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی بات کہی جاتی ہے کسی بھی عالم دین سے، کہیں کسی بھی اسٹیج پر، یہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ عقیدے سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، یہ جنرل جو جیسے میں نے امام ربانی کا بتایا اور جو دیگر چیزیں بتائیں، مثال کے طور پر ہر بزرگان دین کا تصوف کے اندر اپنا کردار ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کے مشاہدات اور تجربات سے ایک نئی روشنی نکلی ہے، اور اس نے اپنے تجربات، اپنے مجاہدہ ریاضات کے بعد جو ایک نہج اختیار کیا ہے، وہ ایک تزکیہ نفس کا طریقہ کار وضع ہوا ہے۔ ہر بزرگ نے اپنے انداز میں تزکیہ کا طریقہ بتایا ہے۔ کلام پاک کے اندر آپ غور کریں تو، اور اس میں کوئی اچھمبا نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ علم کو تزکیے پر مقدم رکھا، دوسری جگہ تزکیے کو علم پر مقدم رکھا۔ ایک طرف فرمایا گیا ہے یعلمہم الکتاب ویزکیہم، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو تزکیے کا اور جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اب یہ طبیب حاذق کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی ارادت میں آنے والے لوگوں کو تزکیہ کراتا ہے، علم کے ذریعے، علم کو مقدم کر کر، یا پھر تزکیے کو مقدم کر کر وہ اس کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر روحانیت کا چراغ جلاتا ہے۔ اور اب چونکہ یہ اتنا، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اتنا طویل موضوع ہے کہ میں اس پہ مزید ڈیٹیل پہ نہیں جا سکتا، ٹائم بھی کیونکہ اختتام اور مجھے جانا بھی ہے، ٹائم حضرت نے اشارہ دے دیا۔ صرف چند گزارشات میں آخر میں عرض کر کے ودن 2-3 منٹس میں آپ کو اختتام کرتا ہوں۔ کچھ طریقے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنا پڑھا اور سیکھا، ان میں جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ولی کی صحبت میسر نہ ہو، صحبت اولیاء میسر نہ ہو، اور وہ ڈھونڈیں تو اسے کہیں ولایت نظر نہ آئے، اگرچہ ولایت موجود ہے، کیونکہ جب اولیاء اللہ اور ارباب علم اٹھ جائیں گے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کتنے کرتے ہیں انہیں ڈھونڈنے میں۔ جب تک آپ کو کوئی ولی کامل نہیں ملتا، اس وقت تک آپ اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکنات میں سے ہے۔ ہاں، نگاہ ولی سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ
کوئی دل میں بھاتا نہ ہو، ڈھونڈنے سے ملتا نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے کچھ اسلاف نے طریقہ وضع کیا ہے، وہ یہ کہ 6-7 چیزیں اگر وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، میں ان کی تشریحات میں نہیں جاؤں گا، صرف میں بریفلی کوئکلی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں اور اس پہ عمل شروع کر دیں آج سے، تو جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی تھی نا، وَمَن جَاهَدَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ دکھا دے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، وہ یہ کہ توبہ استغفار کثرت سے کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ النصوح ایسی ہوتی ہے کہ جیسے بکری کے تھنوں میں سے جب دودھ نکل جائے تو جس طرح دودھ واپس لوٹایا نہیں جا سکتا، آپ توبہ ایسی کریں کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پہلی چیز توبہ ہو گئی، اب میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ دوسری چیز ہے مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لیں کہ آج کے بعد سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے میں نے۔ تیسری چیز، اب میں کیونکہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بڑا اس میں بڑی ڈیٹیل بھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے مراقبہ۔ اب مراقبہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے صرف بیٹھنا نہیں ہے، ایک مراقبہ کا طریقہ یہ بھی ہے، بزرگان دین کا ہمارے سلسلے میں بھی ہے، ہم مراقبے کرتے ہیں، 36 مراقبات ہیں، لیکن مراقبے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم وقت یہ یقین کر لیں کہ آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں، آپ اللہ کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، آپ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہو گئی کہ آپ محاسبہ کریں اپنا ہر روز، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ کیا صحیح ہوا اور کیا غلط ہوا، اپنے بارے میں مواخذہ کریں، نفس کو سزا دیں۔ اب سزا کا بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے، کوئی پراگندہ حال ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کے ارادت مند ہوں گے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے حضرت، اور کہا جائے گا یہ جو ہیں ہمارے مرشد گرامی سال ہو گئے نہائے نہیں ہیں۔ یہ کون سا تزکیہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے سال ہو گیا نہائے نہیں ہیں، تو یہ سزا دینا نہیں، نفس کو سزا دینا یہ ہے کہ اس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈال دیں۔ اگر نفس آپ سے کوئی غلط کام کرواتا ہے تو اس پہ عبادت کا بوجھ ڈال دیں۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ صحبت اولیاء، صحبت اولیاء کو میں بعد میں رکھتا ہوں، اس کی جگہ میں اس کا ٹائٹل اگر چینج کر دوں تو نیک صحبت کر لیں، کیونکہ ولی تو ملا نہیں، ایک عام بندے کی میں بات کروں جو ابھی ولایت کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مرشد رہبر کو ڈھونڈ رہا ہے، مرشد کو ڈھونڈ رہا ہے، مرشد کامل کو ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیک صحبت، اور آپ یہ دیکھیں کہ نیک صحبت ہم سب کے پاس ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے۔ کیسے؟ گھر جائیں تو آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں سب سے اونچی جگہ پہ جو چیز رکھی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ قرآن پاک رکھا ہوگا۔ یہ نیک صحبت ہے، اس سے دل لگا لیں۔ اس کے بعد اگر اور دینی کتابیں ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں، اور جو سب سے عام چیز ہے وہ یہ موبائل ہے۔ آپ بولیں گے یہ بھی نیک صحبت ہے، یہ بھی نیک صحبت ہے۔ کیسے؟ کہ اس کو نیک کاموں کے لیے استعمال کریں، اس کے اندر سے اچھی اچھی باتیں نکالیں، اچھی اچھی باتیں سنیں، شیئر کریں، اور ان نیک لوگوں کی باتوں کو سنیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو غلط چیز کے لیے استعمال کریں۔ غالباً شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی کہ نیک کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور برے کی صحبت تمہیں بدبخت بنا دے گی۔ تو یہ موبائل بھی جو ہے اس کو بھی نیک صحبت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5-6-7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اور طریقہ کار موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر نشست ہوئی میں انشاءاللہ آپ کو مزید چیزیں اور بتاؤں گا، اگر کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ادارے کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے،
اور حضرت ڈاکٹر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ حضرت نے جس طرح یہ کام شروع کیا ہے، میں یقین کریں کہ نہایت مسرور ہوتا ہوں۔ یہ ان کے منہ پر تعریف نہیں ہے، ان کی پیٹھ پیچھے بھی میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جس چیز کی ہمیں شدت سے ضرورت تھی انہوں نے اسی کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہی طبیب حاذق کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ حالات کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ انہوں نے روایتی کام نہیں کیا، میں بڑا خوش ہوں اور بڑی دعا دیتا ہوں انہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم دائم رکھے۔ العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا